سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ آج وزیر پیٹرولیم کے ساتھ پیٹرول پمپ ایسوسی ایشن والوں کی ملاقات ہوئی، اس کے بعد یہ فیصلہ سامنے آیا کہ آپ لوگوں نے ہڑتال جو ہے وہ مؤخر کر دی ہے۔ ایسی کیا شیورٹیز دی گئی ہیں آپ کو کہ آپ لوگوں نے یہ ہڑتال مؤخر کی ہے؟ جی غلط بات ہے۔ ہماری ہڑتال جو ہے نا شٹ ڈاؤن جاری ہے۔ انشاءاللہ رات کو 12 بجے سے پیٹرول پمپ بند ہو جائیں گے۔ یہ مس مینجمنٹ کی بات ہے، پتہ نہیں انہوں نے اپنے ساتھ کس کو کھڑا کر دیا، ہم تو ادھر تھے ہی نہیں ہیں، تو کیسے مطلب یہ کہہ سکتا ہے؟ مطلب یہ غلط بات ہے۔ نہ اس کے پاس کوئی عہدہ، نہ کوئی عہدیدار ہمارا، نہ اس کا ایسوسی ایشن سے کوئی تعلق، تو یہ کیسے جو ہے نا ممکن ہے؟ تو ان کے ساتھ جو لوگ اس وقت کھڑے ہوئے تھے ڈیلر ایسوسی ایشن کے، اس وقت وہ موجود تھے وزیر پیٹرولیم کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ ہم نے ہڑتال ختم کر دی ہے؟ نہیں، وہ مطلب ایسے شاید ڈیلر کھڑے ہوں گے، لیکن وہ ایسوسی ایشن کے کوئی عہدیدار نہیں ہے نہ رائٹ ہے۔ دیکھو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ صرف ہم ہی کر سکتے ہیں، جب تک ہم اناؤنس نہیں کریں گے اس وقت تک جو ہے نا کوئی سٹرائک جو ہے نا وہ نہیں مطلب ہوگی۔ تو یعنی کہ جو میڈیا پہ یہ خبریں چل رہی ہیں کہ ہڑتال ختم ہو گئی ہے، پیٹرول پمپ جو اونرز ہیں انہوں نے یہ ہڑتال جو ہے وہ ختم کر دیا ہے، تو یہ غلط خبر چل رہی ہے۔ میڈیا والوں کو چاہیے نا کہ مطلب وہ پہلے کنفرم تو کر لینا اس کا چیئرمین کون ہے، وہ چیئرمین اس کے ساتھ کھڑا تھا کہ نہیں کھڑا۔ یہی تو بدقسمتی ہے میڈیا میں، صحیح، کہ وہ اگلا جو ہے نا دیکھتا نہیں ہے۔ وہ اپنا علی پرویز ملک آ گیا، اس نے پریس کانفرنس کی، اس نے یہ باتیں کی، یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو سر پھر آپ وہاں کیوں موجود نہیں تھے؟ کیا آپ لوگوں کی آپس کی کوئی لڑائی چل رہی ہے کہ آپ کی موجودگی کے بغیر کچھ لوگ وہاں جا کے کھڑے ہو گئے؟ نہیں دیکھو، یہ تو کوئی ڈیلر ہوں گے نہیں ہوں گے یہ تو ہمیں نہیں معلوم۔ آپ اگر ہمیں بتائیں گے دکھائیں گے تو پھر ہم اس طرح کر سکتے ہیں۔ صحیح، تو پھر اب ان لوگوں کے خلاف آپ کوئی ایکشن لیں گے؟ کیونکہ آپ ہمیں یہ خبر دے رہے ہیں کہ ہڑتال ختم نہیں ہوئی، جبکہ میڈیا پہ یہ خبریں چل رہی ہیں کہ ہڑتال ختم ہو گئی ہے۔ نہیں، میں ان کے خلاف کیسے ایکشن لے سکتا ہوں؟ میں کوئی میرے پاس ایسی چیز تو نہیں ہے۔ اگر وہ اپنے ساتھ کسی 2-4 بندے کو کھڑا کر دے، وہ بولتا رہے، تو ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو آپ پھر ان لوگوں کو ڈس اون کرتے ہیں، یعنی کہ ان لوگوں کا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں؟ جی 100% ڈس اون کرتے ہیں۔ تو سر اب یہ جو ہڑتال ہے، یہ ہڑتال انٹیکٹ رہے گی جب تک آپ کے جو مطالبات ہیں وہ نہیں مانے جائیں گے، جس میں سر فہرست یہی آتا ہے کہ جو ڈیلر مارجن ہے وہ بڑھایا جائے؟ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ 11 بجے ہمارے جو آئل ٹینکر ایسوسی ایشن ہے وہ ہمیں جوائن کرے گا، وہ بھی جو ہے نا مطلب شٹ ڈاؤن، مطلب وہ بھی سٹرائک پہ جائیں گی۔ صحیح، جو آئل ٹینکر پورے پاکستان کی جو ان کی ایسوسی ایشن ہے، وہ میرے خیال میں 5 منٹ پہلے ان سے بات ہوگی، کل انشاءاللہ 11 بجے وہ بھی اعلان کریں گے۔ تو بس انشاءاللہ اللہ آسانی پیدا کرے، کیونکہ یہ کاروبار چلانا ہمارے لیے مشکل ہے، مطلب یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس صورت میں انشاءاللہ ہم اپنے اس شٹ ڈاؤن کو جاری رکھیں گے۔ سر کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ صوبوں میں ہڑتال ہوگی اور کچھ صوبوں میں ہڑتال نہیں ہوگی؟ کیونکہ ہمیں آپ لوگوں میں ایک ڈویژن نظر آ رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہڑتال ہوگی، جبکہ کچھ لوگ وزیر پیٹرولیم کے ساتھ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ہڑتال نہیں ہوگی۔ تو کیا ایسا ہونے جا رہا ہے کہ یہی تو گورنمنٹ کے جو ہے نا ٹیکٹس ہوتے ہیں کہ 2-4 کو کھڑا کر کے اب میڈیا کے اندر ایک ایسی جو ہے نا وہ ہائی کریٹ کر دے کہ ہڑتال ختم ہوگی، شٹ ڈاؤن ختم ہو گیا۔ تو یہ غلط، دیکھو یہ تو کرتا رہے گا، یہ تو چلتا رہے گا، گورنمنٹ کا تو کام ہی یہی ہے۔ دیکھو نا، اس کو نہ آپ روک سکتے ہیں نہ ہم روک سکتے ہیں۔ کوئی بندہ اپنے ساتھ کھڑا کر دیں اور وہ جو ہے نا وہاں پہ میڈیا پہ بولنا شروع کر دے، تو نہ آپ کر سکتے ہیں نہ ہم کر سکتے، یہ تو چلتا رہے گا۔ یہ تو پروپیگنڈے ہیں، نہ افواہیں ہیں، یہ تو چلے گی، اسے تو کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا۔ تو سر یہ تو پھر ایک طرح سے ہڑتال ناکام ہوگی نا، کہ جو آپ کے حامی گروپس ہیں وہ تو ہڑتال کریں گے، اور جو گروپس جو ہیں آج گئے ہیں وزیر پیٹرولیم کے پاس وہ ہڑتال نہیں کریں گے، تو پھر یہ اس کو ہم سکسیسفل ہڑتال تو نہیں کہیں گے؟ دیکھو یہ سکسیسفل تو جب 1-2 دن 3 دن 4 دن چلے گا نا، یہ اس وقت یہ بات کر سکتے ہیں۔ وقت سے پہلے تو نہ آپ کو پتہ ہے نہ مجھے پتہ ہے۔ میرے خیال میں اس وقت نہ آپ کو بات کرنی چاہیے، میں اگر آپ کو بات کروں گا تو بھی غلط ہوں گے، آپ بات کریں گے تو بھی وہ تو آپ ایک اندازے لگا رہے ہیں نا کہ ایسا ہوگا پھر ایسا ہوگا۔ تو میں تو زیادہ طور جو ہے نا میں صحیح بات کرنے کے حق میں ہوں، نہ تو پروپیگنڈے نہ افواہیں، جو بالکل اسٹریٹ بات ہوتی ہیں وہ ہم کرتے ہیں، جو ہمیں سمجھ ہوتی ہے کہ وہ جھوٹ بھی نہیں ہوتا۔ ابھی جو میں آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں یا اس سے پہلے جو میں نے گفتگو کی ہے، میں نے یہ نہیں دکھایا کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ یہ اب کل پتہ چل جائے گا، پرسوں تک پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔
تو اس میں مطلب گھبرانے والی بات ہی نہیں ہے، اور ہم الحمدللہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں۔ سر آپ لوگوں کے لیے تو گھبرانے والی بات نہیں، عوام جو ہے اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اگر پیٹرول نہیں ملے گا۔ ایک اور چیز بتائیے گا کہ یہ ذرا مجھے کلیئر کر دیں کہ یہ جو ہڑتال ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ڈیلر مارجن بڑھانا ہے یا کوئی اور وجہ بھی ہے؟ دیکھو یہ جو ڈے بائی ڈے ہیں، میرے خیال میں 3-4 دن سے ہم انہی باتوں پہ لگے ہوئے ہیں کہ ڈے بائی ڈے جو پرائس چینج ہے، ہاں فارمولا وہ غلط ہے، اور جو ہمارا کمیشن ہے وہ کم ہے، وہ فکس ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پرسنٹیج میں ہوں، ویریبل ہو، جیسے ریٹ بڑھے گا، ریٹ پیسے کا بڑھے گا، جو رننگ کیپٹل ہے وہ ہمارا بڑھ جاتا ہے تو ہمارا کمیشن بھی اسی حساب سے بڑھنا چاہیے۔ اس وقت یعنی جو ہمارا کمیشن ہے اس وقت شاید یہ ریٹ 100-120 ہے، 90 روپے، اس وقت یہ ریٹ ہے، ابھی 300-350 پہ چلا گیا تو سروائیو ہی نہیں کر سکتے، اور آپ کا جو رننگ کیپٹل ہے پمپ چلانے کے لیے ابھی تو اتنا پیسہ لگتا ہے کہ وہ آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ تو مطلب جو ابھی شٹ ڈاؤن ہو رہا ہے نا، ہم کسی کو یہ نہیں کہتے کہ شٹ ڈاؤن کرو، نے کہا یار ہم سے کاروبار چلتا نہیں ہے، کاروبار ویسے بند ہے تو پھر فائدہ کیا ہے؟ مارکیٹ میں چھوٹی او ایم سیز ہیں، وہ آئل پروڈکٹ دیتا نہیں، او ایم سی نہیں دیتا، سارا دن تکا کے وہ ویسے بھی بند ہے۔ 50-55% جو رورل ایریا میں وہ تو وہاں پہ پمپ بند ہے نا، آپ سٹی میں آپ کو دیکھ رہے کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہائی کریٹ ہوتی ہے اگر ایک پمپ بند ہو جائیں، تو اس لیے جو ہے نا ان کو بھی پتا ہے کہ رورل ایریا میں بے شک بند ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صحیح۔ سر ایک اور چیز بتائیے گا، یہ جو ڈیلی پرائسنگ فارمولا ہے ابھی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ 15 دن کے لیے نافذ کیا جا رہا ہے اور 15 دن بعد اس کو ریورس کر دیا جائے گا۔ اب یہ جو 15 دن میں ایک عجیب سی صورتحال ہوگی کہ ڈیلی قیمتیں بڑھیں گی، یہ تو ایک پھر عوام کے ساتھ ایک واردات ڈالی جا رہی ہے۔ 15 دن کے بعد اب جو بھی فارمولا آئے گا وہ بھی پھر کس کے حق میں آئے گا یہ تو ہم بھی نہیں جانتے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھو ہم اس وقت انڈسٹری کے اندر سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں، لیکن ہم سے کوئی نہ تو بات کرتا ہے، پہلے فیصلے کر لیتے ہیں، پھر یہ مسئلے کیوں پیش آتے ہیں؟ جب میں آپ کے پاس آ جاؤں گا، آپ کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، یہ اس طریقے سے کرنا ہے، اس میں آپ کے یہ تحفظات ہیں، آپ کو بھی میں یہ دوں گا، اس کو بھی دوں گا، اس کو دیں۔ دیکھو حقوق ہے، ہر بندے کے کچھ نہ کچھ حقوق ہوتے ہیں معاشرے کے اندر، چاہے وہ کاروباری حقوق ہیں چاہے ویسے معاشرے کے اندر ہے، تو یہ تو باتیں پہلے ہونی چاہیے۔ اب یہ لوگ جو ہے نا پہلے امپلیمنٹ کرتے ہیں بائی فورس۔ آپ کو پتا ہے کہ جو بندہ گورنمنٹ میں ہوتا ہے وہ طاقت میں ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی کرتا ہے، وہ اپنی سمجھ رکھتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو کام میں کرتا ہوں نا میں بالکل عقل کل ہوں، میرے بغیر کوئی بندہ نہیں ہے۔ تو جب فیصلے کر لیتے ہیں اس کا ریئیکشن آتا ہے، پھر ان کو سمجھ آتی ہے کہ یار یہ تو غلط ہو گیا۔ یعنی 1 2 4 10 بندوں کے ساتھ جو پالیسی بنا رہے ہیں ان کو تو تکلیف نہیں ہوتی، اس کا اس شعبے سے تعلق ہی نہیں ہوتا، وہ ملازم ہوتا ہے، وہ تنخواہ لیتا ہے، وہ جو بھی مصیبت آتی ہیں آ جائے۔ اب انہوں نے جو ہے نا اپنے آپ کو عوام کے اس سے بچانے کے لیے کہ بھئی اب یہ تو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ تو اب او ایم سی کر رہے ہیں، یہ تو انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ جوڑ دیا، انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ جوڑ دیا، پھر اوگرا ختم ہو گیا، ڈی ریگولیشن ہو گیا، نہیں ہوا۔ مطلب ایک عجیب سی بات ہے، عجیب فارمولہ انہوں نے آپس میں لگایا ہوا ہے، نہ عوام کو سمجھے۔ اب روز جو ہے نا عوام لٹ رہی ہیں، 7 روپے 5 روپے 35 پیسے کم کر دیتا ہے، یہ کس طرح ہے؟ موجود ہی نہیں ہے۔